ایک قسم وہ ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں. ہم نے قسم کھائی ہم فلاں کام نہیں کریں گے، ہم نے قسم کھائی یہ کام نہیں کریں گے، ہم نے قسم کھائی وہ کام نہیں کریں گے. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی ذات کھا رہی ہے. ہماری قسم ہم اس پر کتنی غیرت کھاتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے یہ کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے. پھر اللہ کی ذات اگر قسم کھائے تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر انسان ہے. سارے انسان خسارے میں. اب بڑی پریشانی ہے کہ بھائی سارے لوگ خسارے میں کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے وجہ حسر بتا دی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کو مستثنی کر دی، اور جو لوگ مستثنی ہیں ان کی اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں ہے. انسانوں میں سے مسلمان نکل گئے، کافر رہ گئے. فرمایا انسانوں میں مسلمان جو ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تو وہ خسارے میں نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا مسلمان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، بس وہ جنت میں چلا جائے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو لازمی ذکر فرماتے ہیں. یعنی ایک شخص کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اچھے اعمال نہیں کرتا، اخلاقیات اس کے اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں، کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیا وہ ایمان والوں کی صفت میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں. وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے لیکن باطناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. یعنی اللہ نے فرمایا جب آپ ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو ساتھ اچھے اعمال بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، اچھے اعمال کی تلقین کرو، برے اعمالوں سے لوگوں کو بھی روکو، خود بھی رک جاؤ. یہ ایمان ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان بھی لے آئے، 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے، تقوی دار بھی بن گئے، تہجد گزار بھی بن گئے، لیکن آپ میں ایک صفت اور بھی ہے، ایک برائی بلکہ ہمارے اندر اور بھی ہے. وہ یہ ہے ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتے. یعنی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، پلاٹ پہ قبضہ کر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، دکان پہ قبضہ کر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، آپ کو کسی نے قرض دیا اس پہ آپ بیٹھ گئے، واپسی نہیں دینا. 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا صرف ایمان نہیں لانا، اچھے اعمال کرنے. اور فرمایا صرف اچھے اعمال نہیں کرنے بلکہ حق کے ساتھ ڈٹا رہنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آج ہم نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا. کیوں انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ایک حدیث پہ عمل کرنا شروع کیا، اس لیے آج ان کا نام ہے. کامیاب ترین لوگوں میں سب سے پہلا نام انبیاء کے بعد صحابہ کا آتا ہے.
کیونکہ صحابہ نے قرآن کو سمجھا، حدیث مبارکہ کو سمجھا، نبی کے فرامین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا اور اس پہ عمل کیا۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑتے لڑتے اس کو گرا دیتے، اور گرانے کے بعد وہ کافر غصے میں، غضب میں حضرت علی کے چہرے پہ تھوکتے ہیں، نعوذ باللہ، گستاخی کرتے ہیں، تو حضرت علی اسے چھوڑ دیتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے علی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اس کو مار سکتے، یہ تو آپ گرا چکے تھے اور اس نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر۔ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھوڑا سا مجھے غصہ آیا، تو میں نے اس لیے چھوڑا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ تھوڑا غالب آ جائے اور اب یہ قتل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ غصے کی وجہ سے ہو، میں نے چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، تو اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹے رہو، یہ ایمان ہے۔ حق پر اگر آپ نہیں ڈٹیں گے، حق بات نہیں کریں گے، آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف رشتہ داری ہوتی ہے اور دوسری طرف بار کا بندہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی ان میں سے صحیح کون ہے، تو آپ اس رشتہ دار کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے سچ نہیں بولتے۔ اللہ ناراض ہو جائے لیکن رشتہ دار ناراض نہ ہو۔ آج ہماری شادیوں کے اندر، ہماری خوشی کے اندر، ہماری غمی کے اندر ہم اللہ کو ناراض کر کے رشتہ داروں کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، ہر طرف مصیبت اور آرام کے اندر مبتلا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ شیخ عبد القادر جیلانی معبود سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی کے صحابہ کا وہ انداز سمجھ لیں تو ہم ناکام نہیں ہو سکتے، کہ جنہوں نے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے میل ہاں میل سفر طے کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اور آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں خانہ کعبہ بیت اللہ میں ہماری موت آئے، ہمیں ان کا دیدار کروائے، یا اللہ ان کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، روضہ رسول چھوڑا، دنیا کے کونے کونے میں دین کی دعوت کو لے کر پھیلے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ کی قبریں نہ ہوں۔ آپ کے پاکستان میں پشاور چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ کی قبریں نہ ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماننے میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں کامیابی ہے اور اس کے علاوہ ناکامی ہے۔ ہم بڑے کتنے ہی امیر ترین آدمی ہی کیوں نہ بن جائے، تو اللہ نے تیسری صفت کیا بیان کی ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسری صفت مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟ انسان خسارے میں، اللہ نے فرمایا اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ایمان والے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کیا کرے؟ اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اور دوسری صفت بیان کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ڈٹا رہے، حق بات پر ڈٹا رہے، حق بات کو پھیلانے میں ڈٹا رہے، دوسروں تک پہنچانے میں ڈٹا رہے۔ یہ دوسری صفت مومن کی بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جو اچھے اعمال بھی کرے اور حق کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر اس حق پر ڈٹنے کی وجہ سے اگر آپ پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں،
آلام آئیں تو انہیں برداشت کیا جائے، ان پر صبر کیا جائے، پھر کچھ بھی ہو جائے پھر آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ پھر میں واقعہ بیان کروں گا صحابہ کا۔ صحابہ اکرام نے نبی کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، قبیلے چھوڑے، اپنے خاندانوں کے ساتھ لڑائیاں مل لی، اسلام پر عمل کرنے کے لیے نبی پر جان قربان کر دی، رشتہ داریاں بھی قربان کر دی، لیکن اسلام پر، دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب آپ پکے مومن بن جائیں گے، اسلام پر ڈٹے رہیں گے، آپ کو گھر والے بھی، رشتہ دار بھی، یار دوست بھی آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے۔ جب آپ حق بات کہیں گے آپ کا دوست ناراض ہو جائے گا، آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا مخلوق کو راضی کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو کڑوی لگتی ہے، لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں، اور جو کالے کو سفید اور سفید کو کالا بولنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، سارے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں۔ تو فرمائیے منافق کی نشانی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی، وہ وقتی طور پہ ناراض ہوتی ہے، بعد میں راضی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر انسانوں کو راضی کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یا آپ کو کوئی ایسا حکم دیا جائے، آپ کے والدین دیں، آپ کے اساتذہ دیں، آپ کے بڑے دیں، آپ کو کہیں یہ کام کرو، اور اس کام کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو فرمایا وہ کام آپ نے نہیں کرنا، اس میں آپ اپنے بڑوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو پھر آپ والدین کی بات نہیں مانیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں حکم یہ ملا ہے، مسلمانوں کو حکم یہ ملا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، مخلوق خود راضی ہو جائے گی۔ ہم جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا راضی ہو جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ایسے ہی آج آپ دیکھیں کسی بھی کتاب کے اندر کسی کی زبان پر آپ نے قارون کا نام سنا ہے، شداد کا نام سنا ہے، فرعون کا نام سنا ہے، حامان کا نام سنا ہے، شیطان کا نام سنا ہے۔ پیسے تو ان کے پاس، قارون کے پاس اتنی دولت تھی، شداد نے تو اپنی جنت بنا لی تھی، ان کا نام سنا نہیں؟ سنا نا؟ نام کس کا سنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، حسن کا، حسین کا، امیر معاویہ کا۔ کیوں؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا سب نبی پر قربان کر دیا، جاتے وقت کفن تک نصیب جو ہے وہ نہیں ہوا۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں لیکن سب کچھ نبی کے لیے قربان کر گئے، آج ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اپنا نام دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔